بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یمن کا حکمران تھا۔ اس نے یمن میں ایک عالیشان کلیسا کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے، اس کلیسا کو بیت اللہ سمجھے۔ اس اعلان سے عرب کے لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ان میں سے کسی شخص نے رات کے وقت کلیسا میں جا کر گندگی پھیلا دی۔ ابرہہ کو جب معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ عرب کے کئی قبیلوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن ابرہہ کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی۔ آخر کار لشکر مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ پہنچ گیا۔ اگلی صبح جب اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسی وقت اس کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا ایک غول آیا اور لشکر پر چھا گیا۔ ہر پرندے کے چونچ میں 3 کنکر تھے۔ جب انہیں لشکر کے لوگوں پر برسانے شروع کر دیے تو ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں کے جسموں کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں کچھ وہیں ہلاک ہو گئے جو بھاگ نکلے اور رستے میں مر گئے۔ جسم میں ایک ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ کل سر کر گرنے لگا۔ اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا اور وہاں اس کے سارے بدن سے خون بہہ بہہ کر ختم ہو گیا۔ اس کی موت سب سے زیادہ عبرت ناک ہوئی۔ اس کے 2 ہاتھی بان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے جو اپاہج اور اندھے ہو گئے۔ اس طرح اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور طاقتور غلو کرنے والوں کو سزا کا مزہ چکھایا۔ قرآن پاک کی سورہ فیل میں اللہ پاک نے اس واقعے یوں بیان فرمایا: کیا تو نے دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکری مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔